أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس ورش جلسہ سالانہ برطانیہ جو ہے 2019 کے بعد پناہ بڑے پیمانے پر آیوجت ہو رہا ہے۔ پچھلے ورش بھی جلسہ ہوا تھا لیکن سیمت سنکھیا کے ساتھ، جبکہ اس ورش بھی یہ جلسہ سالانہ کیول برطانیہ جماعت کا ہے اور باہر کے مہمان بہت سیمت سنکھیا میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن تینوں دن انشاءاللہ تعالی برطانیہ کی سب جماعتوں کو شامل ہونے کی آگیا ہے اور انشاءاللہ ہوگی۔ آشا ہے انشاءاللہ تعالی اچھی حاضری ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کووڈ وبا کی وجہ سے نیمت جلسہ کا تسلسل توڑنا پڑا اور جلسے کی برکات سے ہم نیمت طور پر لابھانوت نہیں ہو سکے۔ ایک سال تو بالکل ہی۔ اس ورش بھی اس مہاماری کا زور زیادہ ہوتا رہا ہے اور آج کل بھی یہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی، بلکہ بعض جگہوں پر یہاں بھی اور دنیا کے अन्य دیشوں میں بھی پچھلے دنوں میں یہ بڑھی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو اکٹھے ہونے پر پابندیاں تھیں وہ اب اتنی نہیں رہیں، لیکن اس کا یہ ارتھ نہیں کہ ہم سب ساودھانیوں کو، اپایوں کو ختم کر دیں۔ سمست ساودھانیاں سب شامل ہونے والوں کو سمکش رکھنی چاہیے اور ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ ساودھانیوں کو اپایوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ سب شامل ہونے والے بھی اور ڈیوٹی والے بھی ماسک پہن کر رکھیں۔ جب جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوں، اس وقت ڈیوٹیاں دے رہے ہوں، اس وقت یا باہر پھر رہے ہوں تب بھی۔ اس طرح انتظامیہ نے بھی یہ ویوستھا کی ہوئی ہے۔ اس ورش کے صبح آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے ہومیوپیتھی دوائی جو ان کے خیال میں اس بیماری کے لیے بہتر ہے اس کو دینے کی ویوستھا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی شفا رکھے۔ دوائی میں شفا رکھنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہمیں ظاہری کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں سمست شامل ہونے والوں سے کہوں گا کہ انتظامیہ سے سہیوگ کریں۔ جلسے کے حوالے سے کارکنان رضاکار جو اپنا وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے قربان کرتے ہیں، انہیں میں جلسہ میں سدھارنتا ایک ہفتہ پہلے خطبہ میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ پچھلے خطبہ میں اس طرف توجہ نہیں دلا سکا، اس لیے آج اس بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ بعض بچے، نوجوان اور ڈیوٹی میں نئے شامل ہونے والے بھی ہیں، ان کو توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پچھلے 3 ورشوں میں پاکستان سے بھی یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں جنہیں جلسے کی ڈیوٹیوں کا انوبھو نہیں ہے۔ ایک لمبا سمے ہوا وہاں جلسے نہیں ہوئے۔ ان کو اس طرف توجہ دلانے سے ان کے جو کرتویہ ہیں ان کی ادائیگی کا پتہ بھی چل جاتا ہے یا پتہ چل جائے گا۔ اسی پرکار پرانے کارکنان کو بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بہرحال سنکشپت اس بارے میں کچھ کہوں گا
اور اس کے اترکت آنے والے مہمانوں سے بھی کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پر کروں گا۔ یدی ہم ان باتوں کو سمجھ رکھیں تو جلسہ کے واستوک ماحول سے انشاءاللہ تعالی ہم لابھانوت ہوتے رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جلسہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے اور ان کے انوسار اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہم یہاں اکتر ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو اللہ اور رسول نے کہیں، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اچت رنگ میں ہم کرنے والے بن سکتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، کارکنان سے چند باتیں کہنی چاہوں گا۔ ماسک کے بارے میں اور دوائی کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے یووا، بچے، بوڑھے، مہیلاؤں کو اس بات کا شوق بھی ہے اور سمجھ بھی کہ ہم نے جلسے پر آنے والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی سیوا کے لیے اپنے آپ کو پرستت کرنا ہے اور اچت رنگ میں سیوا بھی کرنی ہے، چاہے وہ لوگ جو سیوا کرنے والے ہیں کسی بھی پیشے سے سمبند رکھنے والے ہیں یا خاندان سے سمبند رکھنے والے ہیں، کسی بھی امیر ہیں یا غریب ہیں، یہ سب اس جذبہ سے آتے ہیں۔ جلسہ کا کام کیول ان 3 جلسے کے دنوں میں نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ کئی ہفتہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور اب تو MTA اپنی خبروں میں اور چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں دکھاتی رہتی ہے کہ کس پرکار کام ہو رہا ہے۔ کچھ کام بے شک باہر کی کمپنیوں اور ٹھیکیداروں سے کروایا جاتا ہے، لیکن اس کے اترکت بھی بہت سا کام ہے جس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ لوگ سیوا کے طور پر اپنا سمے قربان کر کے اپنی سیوائیں پرستت کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا ہر ورگ کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ سنسار یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں رضاکارانہ کام کرنے کے لیے لوگ ملیں، لیکن جماعت احمدیہ کی تاریخ اس کے بالکل برعکس مثال پیش کرتی ہے کہ اتنے کام کرنے والے آ جاتے ہیں کہ انتظامیہ کو مشکل پیش آ جاتی ہے کہ انہیں سنبھالیں کس طرح۔ جو جلسہ کی باقاعدہ ڈیوٹیاں ہیں ان میں تو پہلے چارٹ بن جاتے ہیں، پروگرام بن جاتے ہیں، ہر وبھاگ کو اس کی ضرورت کے انوسار کارکن مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کر دیے جاتے ہیں، لیکن جلسہ سے پہلے جو وقار عمل ہے یا بعد کا جو وقار عمل کا کام ہے، اس میں بسا اوقات توقع سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ سادھارن تحریک کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اتوار ہی کو اتنے کارکنان حدیقۃ المہدی میں اکتر ہو گئے جس کی انتظامیہ کو آشا بھی نہیں تھی، اور ان کے لیے مجھے پتہ لگا ہے کہ کھانے کا بھی اچت ویوستھا نہیں ہو سکی۔ حالانکہ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ دیکھ لیتے اتنے لوگ ہیں تو پہلے ہی ویوستھا کرتے۔ یہ مہمان نوازی والوں کا کام ہے، یہ رضاکار کوئی کھانے کے افسر پر تو اکتر نہیں ہو گئے تھے، آخر صبح سے کام کر رہے ہیں یا وہاں موجود تھے۔ میرے خیال میں جب پچھلے جمعہ کو میں نے انت میں جلسہ کے حوالے سے دعا کے لیے کہا اور جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہا، تو ترنت ایک بھاونا کے ساتھ اور لوگوں نے بھی اپنی سیوائیں پرستت کیں۔ لیکن بہرحال انتظامیہ کو چاہیے کہ جو خاص طور پر جو ویکینڈز ہیں اس میں خاص انتظام رکھا کریں۔ مہمانوں کے وبھاگ کو آگے آئندہ کے لیے یہ بات نوٹ کرنی چاہیے۔ اسی پرکار مہمانوں کے وبھاگ کا یہ بھی کام ہے جلسہ کے دنوں میں بھی اور سادھارن بھی کھانا تیار کریں۔ اس سال جو جلسہ ہو رہا ہے کیونکہ اندازہ صحیح نہیں ہے، کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، پتہ نہیں بیماری کی وجہ سے لوگ آئیں کہ نہ آئیں، کچھ بھے کی وجہ سے آئیں یا نہ آئیں، کچھ کا خیال ہے کہ ایک عرصہ کے بعد جلسہ ہو رہا ہے اس لیے ضرور آئیں گے، لیکن سدھارنتا ہماری انتظامیہ کا جہاں خرچ کرنے کا سوال آتا ہے، خاص طور پر کھانے والوں کا، ضیافت کا، وہ منفی طرف جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ افراد مقدار میں کھانا تیار کریں اور اس امید پہ ہوں کہ کم کھانا تیار کرو لوگ کم آئیں گے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ ضیافت کی ذمہ داری ہے کہ جو مہمان آ رہے ہیں اس کی پوری طرح مہمانداری کریں۔ اس طرح کھانے کے بارے میں اسی وشے میں بھی ہدایت دے دوں گا۔ گرمیوں کے دن ہیں آج کل، ضیافت کے شعبے کو چاہیے کہ جب گوشت کٹواتے ہیں جن سے، تو تھوڑا تھوڑا گوشت جس طرح کٹتا جاتا ہے فوری طور پر چلر میں چلا جانا چاہیے، نہ یہ کہ سارا دن پڑا رہے اور خراب ہو اور پھر لوگوں کو بیمار کرے۔ اس پرکار باقی کھانے کی بھی تسلی کرنی چاہیے۔
بہرحال جو لوگ آئے تھے پہلے، جن کا میں نے ورنن کر رہا ہوں، سیوا کے لیے رضاکار کے طور پر سیوا کے لیے آئے تھے، انہیں کھانا ملا یا نہیں ملا وہ تو خاموشی سے چلے گئے، لیکن انتظامیہ کی یہ کمی سامنے آئی۔ کارکنوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسہ کے ان 3 دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی اس جذبہ سے سیوا کریں کہ انہیں ہمیشہ یہ احساس رہے اور یہ دل میں رہے کہ ہم نے اپنے افسروں سے یا کسی مہمان کی طرف سے کوئی صلہ نہیں لینا اس سیوا کا، اور نہ ہمیں ملنا ہے صلہ، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ان مہمانوں کی سیوا کرنی ہے، اور اس صحابی کے اسوے کو، اس کی بیوی کے اسوے کو سامنے رکھنا ہے جس نے اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا تھا اور خود بھی بھوکے رہے اور مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ مہمان پر یہی ظاہر کیا روشنی بجھا کر کے جس طرح وہ بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کو اس فعل کو اتنا سراہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر دی، اور اگلے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صحابی سے فرمایا کہ تمہاری رات کی تدبیر سے، ارتھات جو مسلمان اس مہمان کھانا کھلانے کے لیے تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ بھی ہنسا، اللہ تعالیٰ اس بات پر بڑا خوش ہوا اور ہنسا، اور قرآن کریم میں بھی ایسی قربانی کرنے والوں کا ورنن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کرنے والے ہیں جو بے نفس ہو کر قربانی کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سفلتا پانے والے ہیں۔ عطا یہ تھے صحابہ کے طریق مہمان نوازی کرنے کے، مہمان کی خدمت کرنے کے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی پرسنتا کی خاطر مہمانوں کی سیوا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر مہمان بھی وہ جو زمانے کے امام کے بلانے پر آئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش لے کر آئے ہیں، بس بہت خوش قسمت ہیں وہ سب رضاکار جو دین کی خاطر آنے والے مہمانوں کی خدمت اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب بڑی سنکھیا میں لوگ ہوں تو مختلف مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض زیادہ گرم طبیعت کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ سختی سے کارکنان سے سمبودت ہو جاتے ہیں یا سختی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن کارکن کا کام ہے، مرد کارکنان کا بھی، لجنا کی کارکنات کا بھی، کہ کسی سے سختی نہیں کرنی، کسی سختی سے بولنے والے کا سختی سے اتر نہیں دینا، بلکہ مسکراتے ہوئے اتر دینا ہے۔ یدی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرورت پوری کریں، ورنہ نرمی سے، پیار سے معذرت کر دیں، یا اپنے بالا افسر کے پاس لے جائیں جو مہمان کا مسئلہ حل کر دے۔ کئی دفعہ یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ اپنے جذبہ کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس طرح آپس میں بھی کارکنان جو ہیں اپنی زبان کو ایک دوسرے کے لیے نرم رکھیں۔ افسران اور نگران بھی اپنے معاونین کے ساتھ نرم زبان میں بات چیت کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیار سے سمجھائیں۔ افسران کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ رضاکار اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی سیوا کے لیے آئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ کسی خاص شعبہ کے لیے تربیت یافتہ نہیں ہیں، خدمت کی بھاونا سے بے نفس ہو کر خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں بھی سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ بھاونا اس وقت پیدا ہوگی جب افسروں کو بھی اور سہیوگیوں کو بھی اس بات کی سمجھ ہوگی کہ ہم نے یہ سیوا قربانی کی بھاونا سے کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے غلط رویے پر بھی خدمت اور قربانی کا کیا ماپدنڈ ثابت فرمایا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مہمان جو غیر مسلم وہ آتا ہے، اس کے کھانے سے خاطر تواضع کی جاتی ہے، اور بستر رات کو سونے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے۔ رات کو زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا، یا جان بوجھ کر تنگ کرنے کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی، وہ اپنا بستر گندا کر کے صبح صبح چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حرکت کو برا نہیں بنایا، بلکہ پانی منگوایا اور سوئم ہی اسے دھونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ باوجود ہمارے کہنے پہ کہ آپ کیوں کشٹ کرتے ہیں، ہم خادم اپستت ہیں، ہمیں دھونے دیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرا مہمان تھا، بس سوئم ہی یہ کام کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا سمان کرتا ہے۔ عطا ہمارے سب رضاکاروں، کارکنات،
افسر یا معاون سب کا کرتویہ ہے کہ جو مہمان دین کے ادیشیہ سے آئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، حضرت مسیح السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی سیوا ہم قربانی کر کے بھی کریں گے، بلند حوصلگی کا مظاہرہ بھی ہر سمے کریں گے، خوش دلی سے چہرے پر بغیر کسی قسم کی ناپسندیدگی کے چن پرکٹ کرتے ہوئے سیوا کریں گے۔ یہ بھاونا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کارکنان میں بہت سوں میں ہے۔ مجھے آشا ہے کہ اس بھاونا سے سب کارکنان کام کریں گے۔ وبھن وبھاگوں کے جو افسر نردھارت کیے گئے ہیں وہ بھی سدیو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں سیوا کا افسر مل رہا ہے، اور وہ افسر بن کر نہیں بلکہ خادم بن کر اپنے فرائض ادا کریں، اپنے اچ آچرنوں کے ادھارن قائم کریں، تو ماتحت اور معاونین بھی جو ہیں وہ بھی اچ آچرن کا پردرشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہمانوں سے حسن سلوک کے بارے میں بہت سے افسروں پر نصائح فرمائے ہیں۔ ایک افسر پر فرمایا، دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کو تم جانتے ہو اور کچھ کو تم پہچانتے ہو، کچھ کو نہیں، اس لیے مناسب ہے کہ واجب الاکرام جان کر سمان کرو۔ اتہ یہ اصول سدیو ہر کارکن اور وشیشتا ان کارکنان کو براہ راست لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ وشیشتا ہر وبھاگ میں مہمان نوازی اور طعام وغیرہ کے جو ہیں اس پر بہت پابندی سے عمل کریں۔ اس ورش کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ساودھانی بھی بہت کرنی پڑے گی، اس لیے ایسی ویوستھا ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں وبھاگ نے یہ ویوستھا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کھانے کے وقت زیادہ لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے نہ رہیں اور کھانا کھا کر جلدی مارکی سے نکل جائیں۔ مہمانوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور انتظامیہ سے سہیوگ کرنا چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے مجبوری ہے، ویسے عام طور پر جیسا کہ میں نے کہا ماسک پہنے رکھنے کی پابندی کریں، اور کھانا کھاتے ہوئے کم سے کم بولیں اور باتیں کریں، خاموشی سے کھانا کھانے کی کوشش کریں اور جلد فارغ ہو کر چلے جائیں، نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، نہ انتظامیہ کو۔ کارکنان کو تو میں نے چند بنیادی باتیں کہہ دیں اور انہیں مہمانوں کی سیوا کی طرف توجہ بھی دلا دی، اب مہمان بھی کچھ باتیں سن لیں۔ یدی مہمان اس بات کو سمجھ جائے اور اس کی پابندی کر لیں جو اسلام کی شکشا ہے کہ مہمان اپنے میزبان پر غیر معمولی غیر ضروری بوجھ نہ ڈالے، تو پھر محبت اور پیار والی فضا قائم رہتی ہے۔ مہمان یدی میزبان سے غلط آشا یا ضرورت سے زیادہ توقع وابستہ کریں تو مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اتہ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ آشا وابستہ نہ کریں، تو پھر اگر یہ صورت ہوگی تو گھر والے بھی سہولت میں رہیں گے، جنہوں نے مہمانوں کا جن کے سپرد انتظام ہے وہ بھی سہولت میں رہیں گے، اور مہمان بھی۔ پس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جماعتی نظام کے تحت بھی جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کارکنان کے شکر گزار ہوں۔ ان کے احمدی بھائی بہنوں باوجود اپنی پوزیشن کے اپنے آپ کو مہمانوں کی سیوا کے لیے پیش کیا ہوا ہے۔ کئی دفعہ کھانا مہمان کے مزاج کے انوسار نہیں بنتا، حالانکہ اس جماعتی روایت کا ہر احمدی کو پتہ ہے کہ جلسے کے دنوں میں ہمارے ہاں سدھارنتا آلو گوشت اور دال پکتی ہے، تو مہمانوں کو ان کے مزاج کے انوسار کھانا نہ بھی ملے تو خوشی سے کھا لینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو میزبان کی طرف سے جو بھی کھانا پیش کیا جائے اسے خوشی سے کھا لینا چاہیے۔ پچھلے سالوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے لنگر کا کھانا نہیں کھایا یا اس کے دل نے نہ چاہا تو بازار سے جا کر، جو عارضی طور پر یہاں جلسے کے اس علاقے میں بازار لگایا جاتا ہے، وہاں جا کر کھا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اس دفعہ تو بازار کی سہولت اس طرح میسر نہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو جن کے کھانے کے مزاج مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوش دلی سے جو میسر ہو سکا کھا لینا چاہیے۔ لیکن ضیافت والوں کو پھر کہوں گا کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ اچھا کھانا پکائیں۔ گو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس مزاج کے، لیکن وہ چند لوگ بھی بعض دفعہ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا پردرشن کیول کارکنوں کا ہی کام نہیں بلکہ ہر شامل ہونے والے کا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شاملین جلسہ سے بھی فرمایا کہ اچھے اخلاق کا پردرشن کرو اور ایک دوسرے کا خیال رکھو۔
سدیو ہر شامل ہونے والا یہ بات پیش نظر رکھے کہ اس نے اس جلسہ میں شمولیت اپنی دینی اور علمی اور آدھیاتمک پیاس بجھانے کے لیے کی ہے، اور اس بات کے پراپتی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو سدیو سمجھ رکھنا چاہیے کہ یہ جلسہ وشیشتا للہ جلسہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی قسم کی بے چینی اور رنجش کا پردرشن نہیں کرنا چاہیے۔ کارکن بھی انسان ہیں، اگر ان سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو کیول نظر کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے اچ آچرن کی درستگی کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں کسی طرف سے کوئی بات دوسرے کا غصہ بھڑکانے کا باعث بنتی ہے، عطا میں مہمانوں کی طرف سے بھی کارکنوں کی طرف سے بھی، لیکن اچ آچرن تو یہی ہے کہ کیول نظر کرتے ہوئے انسان اس جگہ سے چلا جائے اور جھگڑے کو نہ بڑھائے۔ نوجوانوں میں کئی دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بڑا اچ ادیشیہ ہے، اپنی روحانی پیاس بجھانے کا ادیشیہ ہے، اپنی دینی علم میں بڑھوتری کا ادیشیہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے طریق سیکھنا ادیشیہ ہے، تو پھر اس کے لیے کم از کم اپنی بھاوناؤں کی بھی قربانی دینی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعہ سہایتا مانگنی ہوگی۔ جب یہ بھاونا ابھرے گی، جب زبان ذکر الہی کی طرف آکرشت ہوگی، جب توبہ استغفار کی طرف توجہ ہوگی، تو پھر اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے گی تو شمع اور درگزر سے کام لیا جائے گا۔ عطا ہمیشہ ان دنوں میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھر چھوڑ کر یاترا کر کے آئے ہیں۔ سفر کی دعا سکھاتے ہوئے ایک افسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس یاترا میں بھلائی اور سیم چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ عطا جب ہم اس طرح دعا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے عام کو بھی اور سفر کو بھی برکتوں سے بھر دے گا۔ عطا ان دنوں کی دعاؤں اور ذکر الہی سے بھرنے کی کوشش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر افسر کی دعا سکھائی ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جلسے کی برکات سے مستفیض ہونے کے لیے آئے ہیں، انہیں پیچھے اپنے گھر والوں کی فکر بھی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، ہمارے خدا میں پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے، ناپسندیدہ اور بے چین کر دینے والے مناظر سے، مال اہل و عیال میں برے نتیجہ اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے۔ بڑی جامع دعا ہے، سفر میں اپنے آپ کو بھی ہر طرح سے سرکشت رکھنے کے لیے دعا ہے، اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے کی بھی دعا ہے۔ ایسی سوچ اور ایسی دعاؤں سے زبانوں کو تر کرتے ہوئے جب یہاں ہر مرد عورت پھر رہا ہوگا، تو پھر جہاں جہاں ماحول پرسکون ہوگا، دلوں کی تسکین کے سامان ہو رہے ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ہر برے منظر سے بھی بچائے رکھے گا۔ آج کل کووڈ کی وجہ سے فکر مندی بھی ہے، دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں شاملین کو سرکشت رکھے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی سرکشت رکھے۔ عطا عمومی دعاؤں کے ساتھ ان دنوں میں درود بھی وشیش طور پر پڑھیں۔ اس طرح نمازوں کے اوقات میں نمازوں کے لیے آئیں، باہر باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ اس طرح کارکنان بھی نمازوں کے اوقات میں جن کی ڈیوٹی نہیں ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سب شاملین یہ کوشش کریں کہ جلسہ کے پروگرام کے دوران جلسے میں بیٹھ کر تقریریں سنیں۔ مقررین نے بھی بڑی محنت سے تقریریں تیار کی ہوتی ہیں، ان سے علمی روحانی لابھ اٹھانا ہوتا ہے، اس لیے کیول یہ نہ دیکھیں کہ کون اچھی تقریر کر رہا ہے، کون اچھا وقتہ ہے، یہ دیکھیں کہ نفس مضمون کیا ہے، اس کا کتنا لابھ ہے۔ سدھارنتا تقریریں ایسے وشوں پر ہوتی ہیں جن کی اس وقت ضرورت ہے، یدی غور سے سنی جائیں تو بہت سے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں جو دلوں میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ عطا تقریروں کو بہت غور سے بیٹھ کر سنیں۔ اس مرتبہ تو بازار نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن جلسے کے پروگراموں میں وقفہ کے دوران جو مختلف نمائشیں لگائی گئی ہیں وہ چھوٹے پیمانے پر ہیں۔ اس دفعہ وہاں جائیں اور ان کو دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے تو نمائشیں بھی وسیع ہو جائیں گی اور سمست نظام بھی اس طرح چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس دفعہ خشک موسم بھی ہے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے بارش نہیں ہوئیں، اس لیے پچھلے سال کی طرح کار پارکنگ میں اتنی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آشا ہے کہ مجھے انشاءاللہ پچھلے سال تو بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ دقت ہوئی تھی،
ویسے بھی اس ورش بہتر انتظام ہے، ٹریک وغیرہ کا انتظام بہتر کیا گیا ہے، نیز مستقل بنیادوں پر پانی کے نکاس کے لیے ماہرین کی سہایتا سے پانی کے نکاس کا بڑا کام ہوا ہے۔ پچھلے مہینوں میں جو بارشیں ہوئی تھیں ان میں جس طرح پانی کی نکاسی ہو رہی تھی، اس مادھیم سے لگتا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ بڑا لابھانوت ثابت ہوگا۔ بہرحال اس ورش تو ان دنوں میں خشک موسم کی پیش گوئی ہے، لیکن پارکنگ میں بعض دفعہ زیادہ کاروں کے آنے کی وجہ سے انتظامیہ کو بھی بعض دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کاروں پر آنے والوں کا سہیوگ ہو تو آرام سے یہ سب کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے، اس لیے صبر اور حوصلے سے کاروں پر آنے والے ٹریفک کے نظام کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی بھی قسم کی دقت نہ ہو۔ اس طرح جیسا کہ میں ہر سال کہتا ہوں، ٹوائلٹس استعمال کرنے والے جو ہیں، غسل خانے استعمال کرنے والے وہ صفائی کا بھی خیال رکھیں اور پانی کو بھی ضائع نہ کریں۔ اس سال خاص طور پہ کم بارشوں کی وجہ سے حکومت نے بھی کم پانی استعمال کرنے کی طرف دھیان دلایا ہے۔ ساودھانی سے پانی استعمال کریں، اس طرح خشک گھاس کو بڑی آسانی سے آگ یہاں لگ جاتی ہے۔ اس بارے میں بھی وشیشتا ساودھان رہیں، کسی بھی قسم کی بے احتیاطی مشکل پیدا کر سکتی ہے، اپنوں کو یا ہمسایوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے بھی ہر ایک کو ساودھان ہونا چاہیے۔ ماحول پر گہری نظر رکھیں، کوئی بیگ یا کوئی ایسی چیز پڑی نظر آئے جس پر شک ہو تو ترنت انتظامیہ کو سوچت کریں۔ انتظامیہ بھی اور اسکیننگ والے بھی کارڈ چیک کرتے ہوئے ماسک اتار کر ہر ایک کا چہرہ دیکھیں، کارڈ کی تصویر کے انوسار ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر ایک کو سرکشت رکھے، اپنی وشیش برکات نازل فرماتا رہے۔ پھر پناہ میں کہتا ہوں کہ ان دنوں میں ذکر الہی اور عبادتوں کی طرف خاص توجہ دیں، جماعت کی ترقی اور دشمنوں سے سرکشت رہنے کے لیے بہت دعائیں کریں۔ جو جیل میں قید ہیں، کشٹ برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد رہائی کے سامان پیدا کرے۔ جمعہ کے نماز کے بعد اور جمعہ کے بعد بھی باقی دنوں میں بھی وشیش دعائیں کرتے رہیں۔ انت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلسہ کے حوالے سے دعائیہ کلمات پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، پرتیک ویکتی جو اس للہی جلسے کے لیے یاترا کرے، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ اور ان کو بڑا مہان اجر بخشے، ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور کٹھنائیوں کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے دکھ اور درد دور فرمائے اور ان کو ہر کشٹ سے بچائے، ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور آخرت کے دن میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جس پر اس کا فضل اور رحم ہے، اور تا انت سفر تک ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے مخذول المجدد والعطا والرحیم اور مشکل کشائی، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ وجے پردان کر، اور ہر ایک شکتی اور طاقت تجھی کو ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جلسہ میں شامل ہونے والے تمام مردوں اور مہیلاؤں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بنائے۔ کچھ لوگ جلسے میں شامل ہونے کی نیت سے آئے ہیں، باہر کے دیشوں سے بھی، لیکن یہاں آ کر بیمار ہو گئے، یا بعض کو بڑی اچھا سے شامل ہونا چاہتے تھے لیکن شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی نیتوں کا پرتپھل دے اور ان دعاؤں کا بھی انہیں بھی وارث بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر